حسن صاحب، سپریم کورٹ نے کراچی میں گورنر، CM ہاؤسز اور رینجر ہیڈ کوارٹر سے تجاوزات 3 روز میں ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ راستے بند کرنا غیر قانونی ہے، سیکیورٹی کے نام پر سڑکیں بند نہ کریں، ڈر لگتا ہے تو کسی محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں۔ ادھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کا مختص پروٹوکول واپس کر دیا، صرف پروٹوکول کی 2 گاڑیاں رہ گئیں۔ چیف جسٹس کی گاڑی تمام سگنلز پر رکتی رہی، جبکہ سابق چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ پروٹوکول کی 10 سے 12 گاڑیاں مختص تھیں۔ حسن صاحب، آج تو آپ بہت خوش ہوں گے، تجاوزات، سیکیورٹی کے نام پر سڑکیں روکنا آپ کے پرماننٹ فیورٹ موضوعات ہیں۔ نہیں، پرماننٹ میرے نہیں، یہ عالمیہ ہیں، یہ ٹریجڈیز ہیں اس معاشرے کی جن کی میں نشاندہی کرتا ہوں۔ دیکھو، اس سے پہلے جو قاضی صاحب سے پہلے جو تھے 2 چیف جسٹسز، وہ دونوں موٹر وے پہ آنے سے پہلے موٹر وے کی انتظامیہ کو اطلاع دیا کرتے تھے کہ رولز ریلیکس کر دو۔ اچھا، اس لیول کے لوگوں کو بھی اتنا شعور، اتنی عقل نہیں ہوتی کہ یہ جتنے قوانین ہوتے ہیں یہ آپ کی فلاح کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ گاڑی سے گاڑی ٹکرائے، اوور سپیڈنگ کے دوران ٹائر برسٹ ہو جائے، کوئی اور ہو جائے۔ پچھلے دنوں ایک جنرل کی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ لیکن یہ جو میں کہتا ہوں نا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، 2 چیزیں میری بہت فیورٹ ہیں۔ ایک DNA، یہ کمزرفی ہوتی ہے، یہ چھچور پن ہوتا ہے، نشاندہی کے بعد بھی ان کی غیرت بیدار نہیں ہوتی، یہ اتنے بے غیرت ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ اچھا، ایک زمانے جب میں مال ٹاؤن رہتا تھا تو پارک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہ گن مین کے ساتھ پھر رہا ہے، فضول چھچورا۔ ایک گن مین مؤدب صاحب پیچھے پھر رہا ہے، اگر تجھے کسی نے گولی مارنی سامنے سے مار دے گا تجھے۔ اچھا، میں نے لکھا کالم، اب آئی نیور نیو کہ وہ کون ہے، دیکھنے میں معزز لگتا تھا، اچھا قد کاٹ، معزز آدمی۔ اس کے 2-3 دن کے بعد میں وقفہ ہو گیا، میں گیا تو وہ وداؤٹ گن مین، سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا۔ تو مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ یہ جج ہے ہائی کورٹ کا، یہ ایک مینٹالٹی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا کتنا پروٹوکول تھا، دیکھو بات سنو، باتیں کرتے ہیں ہمیں، میرا خیال ہے کفر کی، شرک کی اتنی سزا نہیں ہے جتنی منافقت کی ہے۔ حضرت علی ایک دفعہ کسی سلسلے میں پیش ہوئے منصب قاضی کے پاس، قاضی نے فیصلہ دیا اور بدلحاظی سے دیا۔ تو فیصلہ سننے کے بعد جب وہ کام ختم ہوا تو حضرت علی نے فرمایا کہ قاضی صاحب، ہم مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک کرتے تو جبے کے نیچے سے انہوں نے کوڑا نکالا تو میں اس کا استعمال کرتا، او قربان جاؤں۔ اچھا، آگے پھر قاضی دیکھو، اس نے اپنا وہ جو گدی سی تھی اس کی سیٹ پہ، مسند پہ، اس نے وہ اٹھائی، نیچے سے کوڑا نکالا، اس نے کہا امیر المومنین، اگر تم مجھے امیر المومنین دکھاتے میں تمہیں درے مارتا۔ یہ تھے وہ لوگ جو پھر دنیا پہ چھائے۔ یہ جو کشکول ہے نا، میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب خبر یہ آئے گی کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے چہروں کی جگہ کشکول ہیں۔ یہ بے حیا لوگ ہیں، یہ بے شرم لوگ ہیں۔ معراج خالد، اللہ ان کو زندگی دے، میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ کیوں؟ درویش سے آدمی تھے، وہ رکتے تھے۔ ایک دفعہ تھا، ایک چپڑ کا ناتیہ صاحب، وہ گورنر تھا، وہ گزر رہا تھا، وہ رکے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کو، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، چبل کا، انہوں نے فون کیا تو اس کو کہتے ہیں یار تو خدا دا خوف کر، میں رکے ہیں تیرے تو ٹریفک۔ اچھا، اب قائد اعظم محمد علی جناح کا جتنا پروٹوکول تھا تم رکھ لو بجوو، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ نمبر آف وہیکلز کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایٹیچیوڈ کی بات ہے۔ تم جن کے ووٹوں کی خیرات پہ آتے ہو، وہ چیف جسٹس رکھ لے تو پتہ نہیں، پرہیپس آئی ڈونٹ نو، میک سینس۔ تم جن کی خیرات پہ آتے ان کے رستے روکتے، اور لوگ بھی کیسے ہیں۔ یہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے، جس ذلت کا ہمیں سامنا ہے، میں بھوک ننگ کی بات نہیں کر رہا، ذلیل ہونے کا احساس، حقیر ہونے کا احساس، گھٹیا ہونے کا احساس، یہ موت سے بدتر ہے۔
بھوک شوک اوکھی سوکھی کٹ جائے. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ میں نے کبھی کسی آوارہ کتے کو بھی بھوکا مرتے نہیں دیکھا. یہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور کیا رہ کے گیا تمہارے پلے. یہ وہ کام بھی نہیں کرتے مریم جس پہ لگتا کچھ نہیں بلکہ اخراجات میں کمی آتی ہے, قوم میں اعتماد آتا ہے. شکلیں دیکھو جا کے باہر چنچیوں پہ. کبھی کرنا یہ تجربہ, چپ کر کے خاموش اپنی گاڑی میں بیٹھ جانا اور صرف چہرے دیکھنا. اور منہ کھلے ہوتے ہیں, پتھرائے ہوئے چہرے ہیں, آنکھیں آسمان پہ لگی ہوئی ہیں, 10-12 پاکستانی غیور زندہ قوم ٹھوسی ہوتی ہے, اور وہ جو مجہول سا ہوتا ہے اول تو اس کی بریک نہیں لگتی, اتنی سواریاں ہوتی ہیں, پریشر ہوتا ہے اتنا, پورا کھڑا ہو کے بریک لگاتا ہے تو تب وہ گھسٹتے وہ چنچی ٹائپ یا جو بھی ہوتا ہے یہ نانسنس وہ رکتا ہے. میں معراج خالد صاحب بھٹو کا سنو ایک واقعہ. جی کیا کروں میں, اچھی بات یاد آتی ہے میں تعریف کر دیتا ہوں, بری بات یاد آتی مجھے کراہت آتی. میرے ساتھ آ جائے نا 50,000 بندہ, زیادہ نہیں, چاہے مر آئی جائیں, سیدھے کر کے رکھ دیں گے. بھٹو نے پوچھا, 7 کو بندہ بیٹھا تھا, میں نے کسی کتاب میں پڑھا, مجھے کتاب یاد نہیں, کتاب اسی بندے کی لکھی. تو اس نے پوچھا, بھٹو نے اپنے اس پچھلی سیٹ پہ بیٹھے کہ قائد اعظم کا کیا ہوتا تھا, محمد علی جناح کا. تو اس نے کہا وہ تو رکوا کرتے تھے. یہ اندازہ لگاؤ. میں چیف جسٹس صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ایک عام شہری کے طور پہ میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں, یہ شکریہ ادا کر سکتا ہوں. اور بھٹو ٹریفک کو رومتا ہوا چلا گیا, چونکہ وہی پروٹوکول. تو اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے. یہ بے شرم, بے حیا, ڈھونگیے, بہروپیے, یہ سارے مغل اعظم بنے ہوئے ہیں, حالانکہ یہ اندر سے پرتھوی راج ہیں, اداکار ہیں اور چھچورے ہیں. بات سنو, جب بندہ ایک ریٹائر ہوتا ہے اس کی اوقات دیکھی کبھی, وہ یکدم کوبرے سے کیچوا بن جاتا ہے. ان کو نہ موت یاد ہے, نہ کوئی ریٹائرمنٹ, نہ نوکری سے فراغت یاد ہے. جب اقتدار میں ہوتے ہیں کوبرے, باہر آتے ہیں کیچوے. کوئی ٹاپ مار کے گزر جائے کوئی عزت نہیں کرتا. کئی بیوروکریٹ سے میں نے سنا, جی ہمارے تو اتنے سال رہ گئے ہیں, بعد میں ہمیں کس نے پوچھنا. تو جو ذرا قریبی ہوتے میں کہتا ہوں یار حیا کرو, ہم کتنے ہی گئے گزرے لوگ ہوں. تم 100, 500, 200, 400 بندے پہ زندگی میں شفقت کرو گے, 200 تمہیں ضرور پہچانے گا. ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں. بہرحال چلو آگے. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, اب آگے چلتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہنے پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ٹولہ تنقید کر رہا ہے جن کا لیڈر اپنی بیٹی کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا نواز شریف نے بھی اپنے دور میں یہی کیا تھا, اس پر جلنے سڑنے کی ضرورت نہیں. یونیفارم پہن کر پنجاب پولیس کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا. اس سب کے بیچ میں میرا آپ سے سوال ہے کہ مریم نواز نے پولیس یونیفارم آخر کیوں پہنی؟ یار کیوں, کیا بچے جو کیا کرتے ہیں, اچھا بچہ کوئی حرکت کرتا ہے تو آپ پوچھو اس نے کیوں کی ہے. بھی بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے, نوے کھڈونے لبے نے, جب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, ہاتھ سے نکل جائیں گے تو وہ نارمل ہو جائے گا کام. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس درجے کی جہالت ہے, یعنی پنجاب پولیس کی عزت اور وقار میں اضافہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ادارے کی کارکردگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پرائم منسٹر آ جائے پہن کے, یہ پولیس بدنام زمانہ, اس کی وجہ اس سے گندے محکمے بھی ہیں, لیکن ان کا انٹریکشن عوام کے ساتھ چونکہ زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے سب سے قابل نفرت پولیس ہے. ہمارے باہر سے بھی اس طرح کی نا ہمارے بارے میں آتی رہتی ہیں. یہ کنیزیں اور غلام, ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا. اب مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ مطلب وہ ایک ہی ہے نا, آرگیومنٹ دیا کہ جو وزیر اعظم وہ بہت ظاہر ہے جس باپ کی بیٹی ہے, وہی وردی پہن کے, کبھی اداکاری کا شوق تھا, کبھی گلوکاری کا شوق تھا, کبھی کرکٹ کا, پہلوانی کا, نعت خوانی کا, ادھر ضیاء-ال-حق ان کے قابو آ گیا یا یہ اس کے قابو آ گیا. صورتحال کیا ہونا ہے پولیس کی وردی پہن کے, کیا مجھے کیا پتا کیا کرنا ہے, کیوں اٹھائیے اتنا تام جھام فلانا ٹمکانا, وردیاں سل رہی ہوں گی, پٹرائے ہو رہے ہوں گے, پھر ریہرسل ہو رہی ہوگی, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. تو باقی جس کی تم نے بات کی ہے, ان لوگوں کا پیشہ ہے, ان کی پیشہ ورانہ مجبوری ہے. جیسے ہمارا رپورٹر ہے, تو میرے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ رپورٹر تو مخبر ہوتا ہے,
ان کا کام ہے. تو یہ ٹوپی ڈراموں پہ ہی چل رہے ہیں نا. باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس صوبے میں تو جی وہ رول ماڈل ہے فلانا ہے, وہ ٹھیک ہے, لٹائی ہے, جو مرضی کہتے رہو, کوئی پابندی تو نہیں ہے. میں بھی تو بھونک رہا ہوں نا. حسن میرا آپ سے ایک سوال ہے, اگر جی. عثمان بزدار اس طرح پولیس وردی میں آتے تب آپ کے خیالات کیا ہوتے؟ یار دیکھو ایک بات پکی ہے, جی عثمان بزدار تو مطلب وہی 7 مرلے کا پیٹ اس کا عجیب و غریب, وہ تو ڈم ڈوڈو آدمی تھا بیچارہ. تو مریم بہرحال اسمارٹ, یہ وہ ایج ہر چیز تو ٹھیک ہے, لیکن میں تو بات کر رہا ہوں ویژول دیکھنے کی. ٹھیک. تو عثمان بزدار کے ساتھ تو کم از کم مریم کا موازنہ نہ کریں. یہ ڈنڈی جو ہے نا, یہ میں نہیں مار سکتا, آپ یہ لبرٹی لے سکتے ہو, میں نہیں کر سکتا بیٹا. ہاں